السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دوست شمس الحق شمس، اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا چینل دل کی لگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کچھ اچھی باتوں کے ساتھ۔ مانا کہ سچے دوست کا ملنا مشکل ہے، لیکن کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو آپ کے جذبات کو سنتا رہے۔ دوستی تم کو ہرگز اختیار نہیں دیتی ہے کہ تم اپنے دلی دوستوں کو سخت باتیں کہا کرو، بلکہ دوستی تو جس قدر گہری ہوتی ہے اس قدر لحاظ کا تقاضا بڑھ جاتا ہے۔ پڑھنے سے انسان بیدار ہوتا ہے اور مکالمے سے تمیز پیدا کرتا ہے، اور لکھنے سے انسان ذہین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی درست مزاج کا مالک بن جاتا ہے۔ مطالعے سے خلوت میں خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں تو وہی مطالعہ آپ کے تجربے میں وسعت بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کے لیے عزت کا سامان بھی پیدا کرتا ہے۔ جو قوم علم اور اسلحے سے بے بہرا ہے، یعنی جس قوم کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا نصیب کبھی بھی بلندی نہیں دیکھتی۔ علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہو جاتی ہے۔ خاموش رہو یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ امید کا دوسرا نام غریبوں کی قوت ہے۔ جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود دیکھا کرتا ہے۔ آزمائش کے موقع پر نیک اور پارسا لوگوں کی نسبت چالاک اور چست آدمی زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 حصہ برائیاں اور تکلیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بھوکوں اور فاقہ کشوں کی سازش بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے کلمات کو مت بھولو۔ شادی سے اگلے روز ہر مرد اپنی عمر سے 7 سال بڑا ہو جاتا ہے۔ جو انسان انتقام اور کینے کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے۔ جو خوبصورت انسان ہوتے ہیں وہ خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ضرورت میں انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ بہت کم پورا کرتا ہے۔ بادشاہ کا پہلا قانون اپنی حفاظت ہوتا ہے۔ اس شخص سے بچو جو اپنی برائیاں لوگوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کامیابی صرف ایک بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، لیکن مصیبت ایک دن رات میں کئی بار دستک دیتی ہے۔ جتنا بڑا شہر ہو اتنی ہی بڑی تنہائی ہوتی ہے۔ ہمارے عزیز دوستوں کے مسائل ہمارے جذبات میں تلاطم پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ تلاطم ناخوشگوار نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر اس دوست کے ساتھ جسے آپ خریدتے ہیں ایک دشمن مفت میں مل جاتا ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دشمنوں سے بچنے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت نہ کرو، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے محبت کو زیادہ پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی بھر ایک دوسرے کا دوست بنے رہنا چند روز کے عاشق ہونے سے بہتر ہے۔ جو صرف عقل مند ہی ہے قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تمام آدمی اچھے ہیں سوائے ان کے جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قوت پہ یقین کرنا اور ایمان لانا چاہیے۔ ہمیں اپنی قوت پر ایمان لانا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ ہر چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہیے۔ در حقیقت ہماری عقل ہی ہمارا معبود اور ہمارا عبادت خانہ اور ہمارا کاہن ہے۔ یہ قول سراسر غلط ہے۔ اپنی طاقت پہ تو ضرور یقین کرنا چاہیے، اپنی آنکھوں پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کی عقل آپ کا معبود نہیں ہے۔
کیونکہ آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے اور عقل بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے اللہ سے عقل سلیم کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ بھٹکتے ہیں تو صحیح راستہ دکھانے والی ایک ہی واحد ذات ہے جو خدا کی ذات ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا ہے، اس لیے دنیا میں رہنا ہے تو اپنے معبود کو دوست بنا دو۔ میں تیرے اس حق کے لیے ہمیشہ لڑوں گا جو تم مجھ سے اختلاف کرے۔ یاد رکھیے، جہاں روشنیوں کی کثرت ہو وہاں سائے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ ہر شخص جس طرح اپنے ملک کا باشندہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے زمانے کا بھی باشندہ ہوتا ہے۔ فن کا اول اور آخری مقصد خوبصورتی ہے، خوبصورتی حاصل تو اس کے بعد چاہے سب کچھ لا حاصل ہو پھر بھی حاصل ہے۔